یا الہ العالمین، تو نے ہمیں پاکستان جیسی عظیم نعمت اس 27ویں شب میں عطا فرمائی۔ مولا اس عظیم نعمت کی ہم سب کو قدر کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اللہ رب العالمین ہم پھر 27ویں شب کو دعا گو ہیں کہ اللہ ہمارے ملک کو تا قیامت اے اللہ قائم و دائم رکھ۔ مولا کریم پیارا وطن ملک پاکستان، تیرا انعام ہے، آج کی شب تو نے ہمارے اوپر انعام فرمایا، ہمیں اس نعمت کی قدر کی توفیق عطا فرما۔ نزول قرآن کی رات، 1000 راتوں سے افضل شب کی تلاش میں شب بیداری، 27ویں شب کے فیوز و برکات سمیٹنے کے لیے لاکھوں فرزندان اسلام عبادت میں مشغول۔ لاہور کی بادشاہی مسجد میں مولانا عبدالخبیر آزاد کی ملکی ترقی و خوشحالی کے لیے خصوصی دعا۔ مولانا کا کہنا تھا وطن عزیز اللہ تعالیٰ کی نعمت عظمیٰ ہے جو 27ویں شب کو عطا کی گئی۔ پیغام پاکستان فتوے نے دہشت گردی، انتہا پسندی اور فرقہ واریت کی کمر توڑی۔ قوم ملک کی سلامتی و تحفظ کے لیے بہادر افواج کے شانہ بشانہ کھڑی ہے۔ اسلام آباد کی فیصل مسجد میں محفل شبینہ قرآن خوانی کا روح پرور اجتماع، پاکستان کی ترقی و سلامتی اور استحکام کے لیے رقت آمیز دعائیں۔ راولپنڈی، کراچی اور پشاور سمیت ملک بھر کی مسجدوں میں خصوصی عبادات کا اہتمام، ذکر و اذکار کی محافل، ختم قرآن اور تلاوت کی صدائیں، اہل اسلام کی ملک کی ترقی، استحکام اور خوشحالی کے لیے خصوصی دعائیں، دفاع وطن میں مصروف جوانوں کی کامیابی کے لیے بھی دعاؤں کا اہتمام۔ اعتکاف میں بیٹھے افراد بھی رب کو راضی کرنے میں مصروف۔ رب ذوالجلال کا احسان، پاکستان کی تقریب آج جناح کنونشن سینٹر اسلام آباد میں ہوگی۔ وزیراعظم شہباز شریف مہمان خصوصی ہوں گے۔ تقریب جمعۃ الوداع بالخصوص 27ویں رمضان کی مناسبت سے کی جا رہی ہے۔ قلات میں 2 مسافر بسوں میں تصادم، 5 افراد جاں بحق، حادثے میں 20 سے زائد مسافر زخمی بھی ہوئے۔ ٹریفک حادثہ قلات میں ریچھ کے مقام پر پیش آیا، 15 زخمیوں کو DHQ قلات منتقل کیا گیا۔ حادثے کا شکار ہونے والی بسیں کوئٹہ سے کراچی اور کراچی سے کوئٹہ جا رہی تھی۔ شانگلہ کے علاقے مارٹونگ میں گاڑی کھائی میں جا گری، 6 افراد جاں بحق، 3 شدید زخمی۔ گاڑی شانگلہ سے سوات جا رہی تھی، ملک خیل کو کے مقام پر حادثے کا شکار ہوئی، زخمی ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتال منتقل۔ ہنگو کے علاقے ٹل میں 2 موٹر سائیکلوں میں تصادم، 3 نوجوان جاں بحق۔ سندھ نہیں، پنجاب میں ایک اور موٹر وے بنے گی۔ ایٹنک نے لاہور ساہیوال بہاول نگر موٹر وے کی منظوری دے دی۔ پنجاب میں نئی موٹر وے پر 436 ارب لاگت آئے گی۔ اسحاق ڈار کی زیر صدارت اجلاس میں سکھر حیدرآباد موٹر وے پھر لٹکا دی۔ وزیر اعلیٰ سندھ کے خطوط بھی نظر انداز۔ سندھ حکومت نے فیصلہ متعصبانہ قرار دے دیا۔ صدر مملکت اور بلاول بھٹو سے بات کرنے کا فیصلہ۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے خط میں مطالبہ کیا تھا موٹر وے کے لیے رقم مختص کرنے سے پہلے حیدرآباد سکھر موٹر وے بنایا جائے۔ حیدرآباد سکھر موٹر وے بننے سے معیشت ترقی کرے گی۔ حیدرآباد سکھر موٹر وے گوادر اور کراچی پورٹ کے سامان کی ترسیل کے لیے اہم ہے۔ پنجاب کسی صوبے کا پانی نہیں لے رہا، وزیر اعلیٰ پنجاب کا صوبائی کابینہ اجلاس سے خطاب۔ مریم نواز نے پنجاب میں چاول کی 2 فصلیں کاشت کرنے پر پابندی کی تجویز مسترد کر دی۔ وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناءاللہ کا کہنا ہے معاملہ تب بگڑے گا جب نہروں پر ضد کی صورتحال ہوگی۔ وزیر اعظم نے بلاول بھٹو کو یقین دلایا ہے نہروں کے معاملے پر اتفاق رائے پیدا کریں گے۔ میرا نہیں خیال ہے کہ یہ اتنا آسان ہوگا کہ کینال کا پروجیکٹ وہ آگے بڑھائیں اور پیپلز پارٹی جو ہے چپ کر کے بیٹھی رہے۔ 4 تاریخ کو اس پہ اناؤنس کر رہے ہیں بلاول صاحب اور لیڈ کریں گے اس موومنٹ کو؟ یقیناً کریں گے۔ ہم تو یہاں اپنی جو موومنٹ ہے وہ شروع کی بھی ہوئی ہے، احتجاج میں بھی ہیں، حکومتی سطح پر جو ذمہ داریاں سندھ حکومت کی بنتی ہیں وہ بھی پوری کر رہے ہیں۔ نہروں کے مسئلے پر حکومت سے ٹکراؤ ہوتا ہے تو ہم بھی تیار ہیں۔ ارسا میں دریائے سندھ سے کینالز نکالنے کی تجویز آئی تو سندھ نے احتجاج کیا۔ سندھ کے وزیر سعید غنی کی پروگرام خبر میں گفتگو، کہا پنجاب میں موٹر وے بنانے پر کوئی اعتراض نہیں،
حیدرآباد سکھر موٹر وے کو ترجیح دیں جو معیشت کے لیے بہتر ہے. ہمیں کہا گیا تھا کہ لاہور بہاولپور موٹر وے ابھی منظور نہیں کر رہے, ہمیں الگ موقف دیا گیا اور بعد میں ایکنک میں منظوری دے دی گئی. حیدرآباد سکھر موٹر وے کی بات کی تو اسحاق ڈار نے کہا یہ سیاسی فورم نہیں. قرض سے نجات کے لیے جان لڑا دیں گے, قرض کی زندگی غیرت اور وقار کی زندگی میں بدلنی ہے. وزیراعظم شہباز شریف کا تقریب سے خطاب, کہا IMF کے پروگرام سے معاشی استحکام آ چکا, دعا ہے یہ IMF کا آخری پروگرام. بتایا پچھلے 3 ہفتے میں خزانے میں 134 ارب روپے آئے, کھربوں کے مقدموں کے لیے منصوبہ بنایا, سندھ ہائی کورٹ سے کئی سال پرانا اسٹے خارج کرایا, پاکستان کو پاؤں پر کھڑا کرنے کی ہر ممکن کوشش کروں گا. وزیراعظم سے ہواوے کے چیف ایگزیکٹو آفیسر کی قیادت میں 5 رکنی وفد کی ملاقات. شہباز شریف نے کہا ہواوے کے ساتھ ٹھوس اور طویل مدتی شراکت چاہتے ہیں, تربیتی پروگرام سے IT برآمدات میں اضافہ ہوگا. پراپرٹی کی خریداری کرنے والوں کے لیے خوشخبری, IMF ٹیکس میں ریلیف دینے پر تیار. ذرائع وزارت خزانہ کے مطابق پراپرٹی کی پہلی ٹرانزیکشن پر فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی ختم کرنے کی تجویز. مقصد پراپرٹی سیکٹر میں کاروبار کی حوصلہ افزائی کرنا ہے. پراپرٹی سیکٹر میں دیگر ود ہولڈنگ ٹیکسز برقرار رہیں گے. پراپرٹی فروخت کرنے والوں پر ٹیکس کی موجودہ شرح برقرار رہے گی. IMF نے بجلی 1 روپے سستی کرنے کی بھی اجازت دے دی. تمام صارفین کو 1 روپے فی یونٹ ریلیف ملے گا. وزارت خزانہ کے ذرائع کا کہنا ہے IMF کا ایک اور وفد جلد پاکستان کا دورہ کر سکتا ہے. IMF سے نئے سال 2025-26 کے بجٹ پر مشاورت کی جائے گی. IMF کے ساتھ ورچوئل بات چیت بھی جاری رہے گی. فیصل آباد میں زرعی یونیورسٹی کی ملازمت سے اجتماعی زیادتی مقدمہ درج. پولیس کے مطابق 2 ڈاکوں نے موٹر وے کے قریب سڑک پر میاں بیوی کو روکا. ڈاکوں نے لوٹ مار کے بعد خاتون کو زیادتی کا نشانہ بنایا. ملزمان موبائل فون اور نقدی چھین کر فرار ہو گئے. پولیس نے ابتدا میں 6 مشتبہ افراد کو حراست میں لیا. متاثرہ جوڑے نے ڈکیتی اور زیادتی کے ایک ملزم کی نشاندہی کر دی. مدعی نے بتایا 2 ڈاکوں کے فون پر آنے والا ملزم علی شیر تھا, وہ بھی اجتماعی زیادتی میں شامل تھا. کراچی میں قائد آباد چوک کے قریب پولیس کیمپ پر کریکر حملہ, 3 اہلکاروں سمیت 4 افراد زخمی. نامعلوم ملزمان پل پر سے پولیس کیمپ پر کریکر پھینک کر فرار ہوئے. SSP ملیر کاشف آفتاب نے بتایا زخمی اہلکاروں کو جناح اسپتال منتقل کر دیا گیا. کرائم سین ٹیم شواہد اکٹھے کر رہی ہے. عید سیکیورٹی کے لیے علاقے میں پولیس کیمپ لگایا گیا تھا. زخمی اہلکاروں میں SSU کمانڈو بھی شامل. تینوں اہلکاروں کو معمولی نوعیت کے زخم آئے. خیبر پختونخوا میں سیکیورٹی فورسز کی کارروائیاں, 11 خوارج ہلاک. شمالی وزیرستان کے علاقے میر علی میں آپریشن, 5 خوارج ٹھکانے لگا دیے. میر علی میں دوسری کارروائی میں سیکیورٹی فورسز نے 3 مزید خوارج کو مارا. میران شاہ میں 2 خوارج کو انجام تک پہنچایا. بیرا اسماعیل خان کے علاقے درابن میں آپریشن میں 1 خارجی مارا گیا. ہلاک خوارج کے قبضے سے اسلحہ گولہ بارود برآمد. سیکیورٹی فورسز کا علاقے میں کلیئرنس آپریشن. بلوچستان میں مسافروں کو اتار کر قتل کا ایک اور اندھوناک واقعہ. گوادر میں کوسٹل ہائی وے پر گاڑیاں روک کر مسافروں کی شناخت پریڈ کرائی, پھر 6 مسافروں کو فائرنگ کر کے قتل کر دیا. ڈپٹی کمشنر گوادر کا کہنا ہے حملہ آوروں نے گوادر سے کراچی جانے والے مسافروں پر فائرنگ کی. مرنے والوں کا تعلق لاہور, شیخوپورہ, ملتان اور گجرات سے تھا. میتیں بذریعہ کراچی آبائی علاقوں کو روانہ کی جائیں گی. وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کہتے ہیں مسافروں کو بس سے اتار کر شناخت کی بنیاد پر قتل کرنا درندگی اور ناقابل معافی جرم ہے. دہشت گردوں کے خلاف بھرپور جنگ جاری رہے گی. صدر, وزیر اعظم, وفاقی وزیر داخلہ اور بلاول بھٹو کی شدید مذمت. لواحقین سے تعزیت کا اظہار. مسافر بسوں کے رات کے سفر پر پابندی آئی. کراچی اور کوئٹہ کے درمیان مسافر بسیں اب صرف دن میں چلیں گی.
कोयटा में डबल रोड पर पुलिस मोबाइल वैन के करीब धमाका, 3 अफराद जाँ बहक, 4 एहलकारों समेत 17 जख्मी हो गए। जाँ बहक अफराद में कैंसर के माहिर डॉक्टर मेहरुल्लाह तरीन भी शामिल। बम डिस्पोजल स्क्वाड की इब्तदाई रिपोर्ट में बताया गया 2.5 किलोग्राम बारूदी मवाद मोटरसाइकिल में नफ्स था। धमाका रिमोट कंट्रोल डिवाइस के जरिए किया गया। सदर, वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला की मसम्मत। सदर ने कहा माह मुबारक में ऐसी कार्रवाइयाँ दहशतगर्दों के मकरूह मकासद की अक्कासी करती हैं। वज़ीर आज़म ने कहा शरपसंदों के नापाक अज़ाइम को कभी कामयाब नहीं होने देंगे। वज़ीर दाखिला ने कहा दुश्मन क़ुव्वतें बलूचिस्तान को हदफ बना रही हैं, अदम इस्तेहकाम पैदा करने की घिनौनी साजिश नाकाम बनाएंगे। शहबाज शरीफ साहब की लीडरशिप में और पाकिस्तान की आर्मी की लीडरशिप, जनरल आसिम मुनीर की लीडरशिप में ये तहिया कर रखे हुए कि इंशाअल्लाह ताला उन लोगों को शिकस्त होगी। जाफर एक्सप्रेस 16 रोज बाद पेशावर से क्वेटा रवाना। वफाकी वजीर अमीर मकाम ने पेशावर से मुसाफिरों को अलविदा किया। कहा जो बलूचिस्तान की तरक्की रोकना चाहते हैं उन्हें मायूसी हुई। दहशतगर्दों के अज़ाइम कामयाब नहीं होने देंगे। हुकूमत ने दहशतगर्दी खत्म करने का तहैया कर लिया। वजीर रेलवे हनीफ अब्बासी कहते हैं जाफर एक्सप्रेस चल पड़ी, दुश्मन को हमने जवाब दे दिया। जाफर एक्सप्रेस हमले के मुतासरीन से यकजहती के लिए एयर यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में अमन वॉक, तलबा की बड़ी तादाद में शिरकत। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से कायम मुकाम अमरीकी सफ़ीर की मुलाकात। अमरीकी सफ़ीर की जाफर एक्सप्रेस हमले समेत दहशतगर्द हमलों की मसम्मत। मोहसिन नकवी ने कहा दहशतगर्दी बैनुल-अक़वामी मसला है, निमटने के लिए आलमी बरादरी को मिलकर काम करना होगा। हुकूमत पाकिस्तान दहशतगर्दों के खिलाफ भरपूर कार्रवाई कर रही है। अमरीकी सदर के शुक्रगुजार हैं जिन्होंने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की काविशों को सराहा। We have taken note of press release issued by certain UN experts, which appears to be based on selective and unverified media reports. Rather than supporting a sovereign state in its determined and resolute efforts to combat terrorism, such statements risk legitimizing extremist narratives. दहशतगर्द और उनके हमदर्दों के लिए कोई रियायत नहीं। एहतजाज करने वाले आम मुजाहिरीन नहीं, दहशतगर्द तंजीमों के कारकुन थे। इसका बड़ा सबूत सिविल अस्पताल क्वेटा पर हमला और दहशतगर्दों की लाशों पर कब्जा है। तर्जुमान दफ्तर खारजा की मीडिया ब्रीफिंग। कहा पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हुकूक के इदारे के रिमार्क्स का नोटिस लिया है। UN इदारे की प्रेस रिलीज दहशतगर्दों को तक़वियत देती है। पाकिस्तान आज़ादी इजहार, इंसानी हुकूक और आइन पर अमल दरामद करता है। अमरीकी अवानी नुमाइंदगान में मुतारफ बिल से आगाह हैं। वो एक रुकन का बिल है जिसे अभी कई मराहिल से गुजरना है। पाकिस्तान समझता है मुजव्वज़ा बिल अमरीकी इंतजामिया की पॉलिसी नहीं है। अमन की बहाली के लिए सबको एक पेश पर आना होगा। जनूबी अजला बिलखुसूस बन्नों में बदअमनी बढ़ती जा रही है। एहतजाज और मुजाहरों के बजाय हमें मुज़ाकरात की मेज पर बैठना होगा। जमात इस्लामी के रहनुमा प्रोफेसर इब्राहिम की बुशरान के साथ बन्नू में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा 6 अप्रैल को बन्नू में अमन के लिए ग्रैंड जिरगा किया जा रहा है। एपेक्स कमेटी मेंबरान और दीगर मुशरान शिरकत करेंगे। सीनियर सहाफ़ी फरहान मलिक की दरखास्त जमानत पर फैसला महफूज। कराची की अदालत फैसला आज सुनाएगी। अदालती इजाजत के बगैर दूसरे मुकदमे में गिरफ्तारी पर जुडिशल मजिस्ट्रेट का बरहमी का इजहार। तफ्तीशी अफसर को शोकॉज नोटिस जारी। डायरेक्टर FIA आज कल जाती हैसियत में उन्हें तलब कर लिया गया है। ये मेरे पास कोर्ट ऑर्डर मुलाहिजा कीजिएगा। 3.5-4 घंटे अदयाला जेल में हम लोगों ने इंतजार किया, पर अफसोस से कहना पड़ता है आज हमारी कोर्ट की मीटिंग नहीं होनी दी। पीटीआई रहनुमाओं की बानी से मुलाकात ना हुई। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा 4 घंटे इंतजार किया, अदालती हुक्मनामा भी दिखाया, बानी से मिलने नहीं दिया गया। शिबली फराज बोले ये बेइज्जती हमारी नहीं, मुलाकात कराने का हुक्म देने वाले इदारे की है। मेयर की किसी बात का जवाब नहीं दूंगा, गवर्नर का साफ जवाब। कामरान टेसोरी ने कहा मेरा मजाक उड़ा लो, मेरी आवाम का मजाक ना उड़ाओ। तुम मुझे हटा सकते हो, मेरी आवाज नहीं रोक सकते। इस शहर के नौमौलूद बदमाशों को सीधा करना आता है। कराची में बढ़ते ट्रैफिक हादसात में शहरियों की अमवात पर गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी ने चीफ जस्टिस पाकिस्तान को खत लिख दिया। इंतजामी कोताहियों का नोटिस लेने की दरखास्त। मेयर कराची मुर्तजा वहाब कहते हैं
افطار پارٹیاں کرتے رہو، کڑھائیاں کھلاتے رہو، وعدہ پورا نہیں کر سکتے تو اعلان ہی نہ کرو۔ میرا قصور نہیں، گورنر صاحب نے خود بلایا تھا، جو مجھے اختیار دلا رہے تھے اب اپنے لیے مانگ رہے ہیں۔ کراچی میں ہیوی ٹریفک نے ایک اور جان لے لی۔ سرجانی ٹاؤن ناردرن بائی پاس پر ٹرالر کی ٹکر سے نوجوان جاں بحق، اویس کی عمر 15 سال تھی، لاش بہاولپور روانہ کر دی گئی۔ Pakistan taking advantage of the second largest capital market in the world, that we go for an inaugural panda bond. Some of the industry here can relocate to Pakistan. پاکستان رواں برس پانڈا بانڈز جاری کرے گا۔ وقت آ گیا ہے چینی کیپٹل مارکیٹ سے فائدہ اٹھائیں۔ وزیر خزانہ کا چائنا گلوبل ٹیلی ویژن نیٹ ورک کو انٹرویو، کہا پاکستان کو چین سے امداد نہیں سرمایہ کاری چاہیے۔ پانڈا بانڈ سے پاکستان چین کی کیپٹل مارکیٹ سے جڑے گا۔ ماضی میں پاکستان نے امریکی ڈالر یورو بانڈز جاری کیے۔ خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں بارشوں، ژالہ باری اور برفیلی ہواؤں نے ٹھنڈ بڑھا دی۔ مانسہرہ میں بارش اور ژالہ باری، وادی شوگران میں برف باری، ایبٹ آباد اور ہری پور میں بھی بارش اور ژالہ باری، سوات کی وادی کالام میں برف باری، مینگورہ اور گرد و نواح میں بارش سے موسم سرد ہو گیا۔ لوئر دیر میں بارش کا پانی گھروں میں داخل، باجوڑ میں طوفانی بارشوں نے تباہی مچا دی۔ ژالہ باری سے فصلیں، باغات تباہ اور تیز ہواؤں سے چھتوں سے سولر پینل اڑ گئے۔ بنو اور کوہاٹ میں بھی گرج چمک کے ساتھ بارش۔ جنوبی وزیرستان اور ضلع مومند میں بارش اور ژالہ باری کے بعد ٹھنڈ بڑھ گئی۔ گلگت بلتستان اور مضافاتی علاقوں میں بارش اور برف باری کے بعد سردی کی شدت میں اضافہ۔ چمن سمیت شمالی بلوچستان کے کئی علاقے شدید سردی کی لپیٹ میں، درجہ حرارت -3 تک گر گیا۔ ایران نے امریکی صدر ٹرمپ کے خط کا جواب دے دیا۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے بتایا، امریکی صدر کے خط کا جواب عمان کے توسط سے بھیجا گیا۔ خط میں دباؤ میں براہ راست مذاکرات نہ کرنے کے موقف کو دہرایا۔ موجودہ صورتحال اور ٹرمپ کے خط سے متعلق اپنا موقف تفصیلی سے بیان کیا۔ تہران ایٹمی پروگرام پر امریکہ سے بالواسطہ بات چیت کے لیے تیار۔ امریکی صدر نے جوہری معاہدے پر بات چیت کے لیے ایرانی قیادت کو خط لکھا تھا۔ غزہ میں اسرائیلی حملے جاری، مزید 32 فلسطینی شہید کر دیے۔ جبالیہ میں پناہ گزین کیمپ پر حملے میں حماس کے ترجمان عبداللطیف بھی شہید ہو گئے۔ امریکہ میں فلسطین کے حامی طلبہ نشانے پر، ترک طالبہ رمیسا اوزترک کو امیگریشن حکام نے گرفتار کر لیا۔ رمیسا کو ماسک لگائے سادہ لباس اہلکاروں نے راستے میں اچانک روکا، ہتھکڑی لگائی اور ساتھ لے گئے۔ حماس کی حمایت کے الزام میں رمیسا کا ویزا منسوخ کر دیا گیا۔ نیدرلینڈ کے دارالحکومت ایمسٹرڈیم میں چاقو حملہ، 5 افراد زخمی ہو گئے۔ حکام نے بتایا حملاور نے شہر کے وسط میں شہریوں پر وار کیا۔ پولیس نے حملاور کو گرفتار کر لیا۔ حملے کی وجہ سے سٹی کونسل کا اجلاس ملتوی کر دیا گیا۔ کراچی سے عید اسپیشل ٹرین 1000 سے زائد مسافروں کو لے کر راولپنڈی روانہ۔ لوگ اپنوں میں عید منانے کے لیے پرجوش۔ عید اسپیشل ٹرین کے ٹکٹ ملنے کی اور اپنے اہل خانہ سمیت رشتہ داروں کے ساتھ عید منانے مسافروں کے چہروں پر خوشی آیا۔ عید اسپیشل ٹرین سے ریلوے کو 31,80,000 روپے سے زائد کی آمدنی ہوئی۔ ریڈی میڈ ہی لی ہے زیادہ تر، وہ انسی نے لے لینا پھر بچوں کو ذرا مشکل ہو جاتی ہے۔ ریڈی میڈ زیادہ ادھر ہوتے ہیں اور اسٹیچ ہمیں گھر میں اسٹیچ کرنے پڑتے ہیں اور پھر بہت سارا ٹائم ویسٹ ہوتا ہے، تو عید کی شاپنگ کے لیے زیادہ فینسی فراک زیادہ اچھی ہوتی ہیں۔ میں نے شلوار قمیض لی ہے ریڈی میڈ تاکہ وہ بعد میں ٹائم نہ لگ جائے بہت۔ اور شہر شہر عید شاپنگ جاری، خواتین کی خریداری اب بھی ہے ادھوری، وقت کم مقابلہ سخت، درزیوں نے بکنگ بند کر دی تو شہریوں نے ریڈی میڈ گارمنٹس خریدنا شروع کر دی۔ کسی کو بہت مہنگے لگے تو کسی نے مناسب قیمت میں اپنی پسند کے کپڑے خرید لیے۔